ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا، اس دن میں وہیں موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کے درمیان سے گزرے اور فرماتے کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صفیں بالکل سیدھی ہو چکی ہیں، نمازیوں کے درمیان بالکل خلا نہیں رہا اور سب کے کندھے ملے ہوئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل کی آیات پڑھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرمائی تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی ہی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دو دھاری تیز خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے قتل کر دیا یا کاٹ لیا ہے۔ وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں، تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو صفوں میں دور دور کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرت نہ سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی اور اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعہ کا معلوم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابن عباس، معلوم کرو کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہی غلام جو لوہار تھا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اسے نیکی کی دعوت دی تھی۔ میں دوست کے ساتھ بھلائی کا خواہاں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہ ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، گویا اس سے پہلے کبھی ایسی پریشانی اور مصیبت سے دوچار نہ ہوئے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے لگے، حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کی نبیذ پلائی گئی، لیکن وہ آپ کے پیٹ سے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت سے زیادہ دیر تک فیضیاب نہ ہو سکیں گے۔ پھر لوگوں نے آپ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رحلت فرمانے والے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملا دے گا۔ اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا۔ آپ نے عدل و انصاف سے کام کیا۔ آپ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیرخواہ محسن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر ارشاد فرمایا کہ میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے قدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو اور نہ ہی میں کسی کا مقروض ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا تہدن ٹخنوں سے نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی شفقت سے فرمایا کہ اے بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے ان پاکیزہ ہستیوں کے جذبہ تبلیغ پر کہ آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کی تھی، اور اس حالت میں بھی خلاف شرع کام برداشت نہ ہو سکا۔ اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمیں بھی جذبہ تبلیغ عطا فرمائے، آمین۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حساب لگا کر بتاؤ کہ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ تقریباً 86,000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا، اور اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی عودہ بن کعب کے مال سے ادا کرنا، اور پھر بھی نہ کافی ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قریب میں دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو احسال کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بٹھا دو۔ آپ کو سہارا دے کر بٹھایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، کیا خبر رائے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرما دی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیں۔ جس چیز کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس چیز سے زیادہ کسی چیز کی فکر نہیں تھی، الحمدللہ عز و جل مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتے ہیں، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر لینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا جائے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خالق حقیقی عز و جل سے جا ملی تو ہم لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں لے گئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے اختتام میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور ہمارا چینل ہائپر لرن کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔